Assalamu alaikum and I'm Ramna Said. Welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके डिजिटल राइट्स की। क्या पाकिस्तान की नई डिजिटल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी वाकई सिटीजन्स को अपने पर्सनल डाटा पर कंट्रोल देगी या प्राइवेसी अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक महदूद रहेगी? उसके बाद बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 6.7 बिलियन स्टेडियम अपग्रेड प्लान की। क्या वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाना सिर्फ स्पोर्ट्स का फ्यूचर सिक्योर करेगा या असली इन्वेस्टमेंट्स प्लेयर्स और ग्रास रूट सिस्टम्स में होनी चाहिए? और फिर हम बात करेंगे मानसून का नया स्पेल मुल्क भर में एंट्री लेने वाला है। क्या ये बारिश सिर्फ गर्मी से रिलीफ देगी या फिर हम एक और फ्लड सीज़न के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट टुडेज़ रियलिटी चेक। हम हर रोज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं, जाने या अनजाने में। CNIC डिटेल्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ रिकॉर्ड्स और इवन फैमिली डाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डाटा किसके पास है, किसने एक्सेस किया और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ? अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नई नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आई है जो ये कहती है कि सिटीजन्स को अपने पर्सनल डाटा पर ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के साथ एक बड़ा सवाल भी जन्म लेता है कि क्या ये पाकिस्तान में डिजिटल प्राइवेसी का एक नया चैप्टर है या सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार? According to the new policy, citizens will have the right to know what personal information government institutions hold about them. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि people will also be able to request details about who accessed their data and when it was accessed and for what reason. अगर records inaccurate या incomplete हों तो citizens उन्हें correct भी करवा सकेंगे और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अपना पर्सनल डाटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट भी कर सकेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कंप्लेंट और ग्रीवियंस मैकेनिज़म्स प्रोवाइड करना भी मैंडेटरी होगा। लेकिन ये पॉलिसी एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को भी इंट्रोड्यूस कर रही है, द वन ओनली पॉलिसी। यानी अगर गवर्नमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है तो आपको हर डिपार्टमेंट में बार बार वही डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने पड़ेंगे, जिससे ब्यूरोक्रेसी का काम कम हो सकता है और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज फास्ट और एफिशिएंट भी बन सकती हैं। लेकिन डेटा गवर्नेंस सिर्फ कन्वीनियंस का नाम नहीं बल्कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट द ट्रस्ट, क्योंकि आजकल दुनिया भर में पर्सनल डाटा को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज दोनों के पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन लॉज और इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पाकिस्तान की नई पॉलिसी भी यही कहती है कि गवर्नमेंट के पास जो डेटा मौजूद है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, वो सिटीजन्स की अमानत है और वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उसके कस्टोडियंस हैं। लेकिन ये अप्रोच ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ तभी इफ़ेक्टिव होती हैं जब उनके साथ साइबर सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट भी शामिल हो। पाकिस्तान इज़ रैपिडली इवॉल्विंग टूवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल IDs, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज और इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस सिटीजन्स के डेली लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस डाटा को सिक्योर करने की। अगर सिटीजन्स को अपना डाटा देखने और उस पर कंट्रोल करने का हक मिलता है तो पब्लिक ट्रस्ट भी इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक रही या डाटा ब्रीचेस कंटिन्यू होते रहे तो ये सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी और जिसका नुकसान सिटीजन्स को बहना पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप तो ज़रूर है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने डाटा के मालिक बनने जा रहे हैं या फिर डिजिटल प्राइवेसी अब भी सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहेगी? पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक इमोशन है और इस इमोशन को और मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड के लिए 6.7 बिलियन रुपीज़ अप्रूव कर दिए हैं। इस डेवलपमेंट प्लान का मेजर फोकस कराची के नेशनल बैंक
کرکٹ اسٹیڈیم پر ہوگا جس نے کئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق میچز بھی ہوسٹ کیے ہیں اور اس کو ماڈرنائز کیا جائے گا. لیکن اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی سامنے آتا ہے. کیا اسٹیڈیمز پر بلینز خرچ کرنا پاکستان کے اسپورٹس فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے, یا پھر ہم صرف بلڈنگس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کر رہے؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو دا PCB کراچی اسٹیڈیم میں اسپیکٹیٹر اسٹانڈس کو ری ڈیزائن کیا جائے گا تاکہ ویزیبلٹی اور کمفرٹ امپروو ہو. سیفٹی موڈ, کانکرجر ایریاز اور پبلک فیسلٹیز, الیکٹریکل اور پلمبنگ سسٹمز اور اوور آل انفراسٹرکچر کو بھی ماڈرن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. PCB کا اس پر یہ کہنا ہے کہ آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے میجر وینیوز فیوچر ICC ایونٹ ہوسٹ کر سکیں اور اسپیکٹیٹرز کو ورلڈ کلاس ایکسپیرینس مل سکے. یہ پروجیکٹ اس براڈر پلان کا حصہ ہے جس کے تحت پہلے ہی کراچی, لاہور, پنڈی کے اسٹیڈیمز میں 18 بلین ایلوکیٹ کیے جا چکے ہیں. اسپورٹس انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کے اسپورٹنگ ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے. ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ٹورزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور فینس کے ایکسپیرینس کو امپروو کرتے ہیں. لیکن صرف اسٹیڈیمز بنانا یا رینوویٹ کرنا کسی کنٹری کو اسپورٹنگ پاور ہاؤس ہرگز نہیں بناتا. اصل سکسیس گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ لوکل گراؤنڈز, اکیڈمیز, اسکول, کرکٹ اور ڈومیسٹک اسٹرکچر کو اسٹرانگ نہ کریں تو ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بھی ورلڈ کلاس پلیئرز پروڈیوس نہیں کر سکتا. اسی لیے کچھ ایکسپرٹس اس پر یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ایکول انویسٹمنٹ, ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ, کوچنگ اور یوتھ پروگرامز پر بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. جبکہ دوسری طرف سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو ریگولرلی ICC ایونٹس ہوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. پاکستان نے پچھلے کچھ سالوں میں انٹرنیشنل کرکٹ کو سکسیسفلی واپس لایا تو ہے, لیکن چیلنج صرف میچز ہوسٹ کرنا نہیں بلکہ ورلڈ کلاس اسپورٹنگ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا ہے. لیکن ہر روپیہ جو انفراسٹرکچر پر خرچ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اتنی ہی انویسٹمنٹ فیوچر پلیئرز پر ہو رہی ہے یا نہیں, کیونکہ آخر میں اسٹیڈیمز میچز ہوسٹ کرتے ہیں لیکن لیجنڈز, اکیڈمیز, کوچنگ سسٹمز اور گراس روٹ ڈیولپمنٹ سے ہی بنتے ہیں. 6.7 بلین کا یہ پروجیکٹ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک امپورٹنٹ انویسٹمنٹ تو شاید ضرور ہو سکتا ہے, لیکن سوال پھر یہی ہے کہ کیا ہم کرکٹ کا فیوچر بنا رہے ہیں یا صرف اس کا اسٹیج خوبصورت سیٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں گرمی کی شدت کے بعد اب مونسون کا نیا اسپیل شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق 30 جون کی رات سے ایک ویدرلی سسٹم ملک کے اپر ایریاز کے اندر انٹر کرے گا, جبکہ عربین سی اور بے آف بنگال سے آنے والے موئسٹ ونڈز بھی اس سسٹم کو اور مضبوط بنائیں گے. اور فورکاسٹ کے مطابق 1 جولائی سے 6 جولائی تک کشمیر, خیبر پختونخوا, پنجاب, گلگت بلتستان, بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں بارش, تھنڈر اسٹارمز اور کچھ مقامات پر ہیوی رین فال کا بھی امکان ہے. لیکن اس ویدر اپڈیٹ کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ مونسون پاکستان کے لیے کوئی ریلیف لے کر آ رہا ہے یا پھر ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا رسک. Because according to the Met Office, northern areas, اسلام آباد, راولپنڈی, مری, لاہور, گوجرانوالہ, پشاور اور دوسرے کئی شہروں میں اسکیٹرڈ رین اور آئسولیٹڈ ہیوی فالز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. سندھ کے ناردرن ڈسٹرکٹس میں بھی 3 سے 4 جولائی کو بارش کے امکانات ہیں, جس کے ساتھ اتھارٹیز نے پہلے ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے گلیشیل ریجنز کے لیے گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ یعنی گلاف کا الرٹ بھی ایشو کیا ہے. یعنی صرف بارش کا کنسرن نہیں بلکہ فلیش فلڈز, اربن فلڈنگ, لینڈ سلائڈز اور انفراسٹرکچر ڈیمیج کا خطرہ بھی موجود ہے. پاکستان کے لیے مونسون ہمیشہ ایک مکسڈ بلیسنگ رہا ہے. ایک طرف یہی بارش پانی کے ریزروائرز کو بھرنے, ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے اور ہیٹ ویو سے ریلیف دینے کا ذریعہ بنتی ہے, جبکہ دوسری طرف ڈرینیج سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے الیگل کنسٹرکشن, نیچرل واٹر ویز کو بلاک کرنے اور ڈیزاسٹر پریپیئرنس کو کم کرنے کی وجہ سے یہی بارش پاکستان میں تباہی کا سبب بھی بنتی ہے. ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کی ہیوی رین فال کے بعد روڈ ریورز بن جاتے ہیں, ٹریفک جام ہو جاتا ہے, لو لینگ ایریاز میں پانی بھر جاتا ہے. کلائمیٹ ایکسپرٹس بھی یہی وارن کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکسٹریم ویدر پیٹرنز اور انپریڈکٹیبل رین فال پیٹرنز اب بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں.
یعنی چیلنج صرف بارش کا نہیں، اس سے ڈیل کرنے کی کیپیسٹی کا بھی ہے۔ پاکستان ایک کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے۔ ہیٹ ویوز، ڈراٹس، گلیشیل میلٹنگ اور ایکسٹریم رین فال اب ہمارے ویدر کا ریگولر حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اسی لیے مانسون کو صرف ویدر اپڈیٹ سمجھنا کافی نہیں ہے، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اربن پلاننگ اور کلائمیٹ پریپیئرنیس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اتھارٹیز کی ٹائملی پلاننگ اور سٹیزنز کی پریکاشن دونوں کو ہی لاسز کو کم کر سکتے ہیں۔ مانسون کا یہ اسپیل یقیناً گرمی سے راحت دے گا، لیکن اصل سوال پھر یہی ہے کہ کیا ہم ہر سال کی طرح صرف بارش کا انتظار کرتے رہیں گے، یا پھر آخرکار اب ہم اپنے شہروں اور سسٹمز کو مانسون کے لیے تیار بھی کریں گے۔ تو آج ہم نے 3 مختلف سٹوریز دیکھی، لیکن تینوں میں ایک کامن میسج ضرور تھا۔ ڈیجیٹل دنیا میں صرف ٹیکنالوجی بنانا کافی نہیں ہے، اس پر ٹرسٹ بھی ضروری ہے۔ جبکہ اسپورٹس کی دنیا میں صرف اسٹیڈیمز بنانا کافی نہیں ہے، ٹیلنٹ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی ہوگی۔ اور کلائمیٹ چینج کے دور میں صرف بارش کا فورکاسٹ کافی نہیں، اس کے لیے پریپیئرنیس بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ریالٹی یہی ہے کہ پالیسیز، پروجیکٹس اور پلاننگ اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہوتے جب تک ان کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر نظر نہ آئے۔ اسی لیے ہر ہیڈ لائن کو صرف نیوز کی طرح نہیں بلکہ اس کے امپیکٹ کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ایم رمنا سعید signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.